السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ میری آواز آ رہی ہے؟ وہاں سے کوئی شاید آن لائن نہیں ہے ابھی تک، ہے آپ کے پاس؟ ہے؟ جی آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آج انشاءاللہ مشق کریں گے، سورہ فاتحہ نکال دیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بسم اللہ کو دیکھیے گا۔ ہم نے نحو میں معرب اور مبنی کی بحث پڑھی ہے، اس کے حوالے سے مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ میں جو سب سے پہلے با ہے، یہ با معرب ہے یا مبنی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یہ مبنی ہے۔ اور مبنی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حروف میں سے ہے۔ کون سے حروف میں سے؟ حروف جارہ میں سے ہے۔ جی تو تمام حروف بتایا تھا، مبنیات تین چیزیں ہیں، فعل ماضی ہے، امر حاضر ہے، تمام حروف ہے۔ تو یہ با حروف میں سے ہے تو یہ مبنی ہے۔ با کے بعد ہے جی اسم، بسم اللہ۔ یہ اصل میں اسم، پورا اسم، نام، اسم نام کو کہتے ہیں، نام۔ تو بہت زیادہ عرب میں بسم اللہ استعمال ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے، تو وہ الف لکھنے میں اور پڑھنے میں تو پہلے سے نہیں آتا، تو لکھنے میں بھی یہاں نہیں، موجود نہیں ہے۔ تو یہ اسم ہے، بسم اللہ۔ تو یہ جو لفظ اسم ہے یہ معرب ہے یا مبنی؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نہ حروف میں سے ہے، نہ فعل ماضی ہے، اور نہ ہی امر حاضر ہے، اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے، یعنی اسماء اشارات میں سے، موصولات میں سے، کنایات میں سے وغیرہ ذالک، اس میں سے بھی نہیں ہے۔ تو یہ معرب ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے جو زیر آ رہی ہے، بسمی، یعنی میم کے نیچے جو زیر ہے، کسرہ ہے، جر ہے، یہ جر عامل، با عامل ہے، اس نے یہ جر دیا ہے، میم کے نیچے زیر آیا ہے۔ تو یہاں اگر با نہ ہوتا، اگر عامل جو ہے وہ جر دینے والا نہ ہوتا، عامل جارہ یعنی جر دینے والا عامل وہ نہ ہوتا، کوئی رفع دینے والا عامل ہوتا تو یہاں رفع آ جاتا، کوئی نصب دینے والا عامل آ جاتا تو یہاں نصب آ جاتا، لیکن یہاں جر والا عامل آیا، یعنی حروف جارہ ہے، تو یہاں اس نے جر دے دیا، اور یہاں جر آ گیا، تو یہ ہے مجرور، مجرور لفظاً۔ تین قسم کے اعراب پڑھے تھے نا، کہ تقدیراً، لفظاً، تقدیراً، محلاً۔ تو یہ لفظاً ہے، لفظاً ہے۔ لفظوں میں دیکھیں کہ کسرہ آ گیا ہے۔ اور اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت آپ نے پڑھا ہے، تو اس میں اعراب بالحرف اور حرکت میں سے یہاں اعراب بالحرکت ہے، یعنی زیر کسر حرکت آئی ہے، کوئی یعنی حرف نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں لفظ اللہ کی طرف، بسم اللہ۔ تو یہاں اللہ کے ہا کے نیچے زیر ہے، تو اللہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ معرفہ ہے، اسم ہے، تو یہ یہ معرب، عالم ہے۔ جی عالم ہے، اور معرب اور مبنی میں سے یہ معرب ہے یا مبنی؟ معرب۔ معرب ہے، کیوں؟
مضاف الیہ کی وجہ سے بسم اللہ مضاف الیہ ہے۔ نہیں، یہ جواب نہیں دیں گے، معرب اور مبنی میں یہ جواب نہیں دیتے کہ یہ مضاف الیہ ہے، یہاں جواب دیتے مجرور ہے۔ یعنی جو آپ کو مبنیات بتائے ہیں نا وہ نہیں ہے۔ کیا یہ حروف میں سے ہے لفظ اللہ؟ نہیں فعل ماضی میں سے ہے؟ نہیں اچھا، امر حاضر ہے یعنی آپ حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں حکم نہیں دیا جا رہا، تو یہ تین چیزیں مبنی ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ان کے مشابہ ہوتی ہیں، یعنی اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، ٹھیک ہے، اسماء کنایات وغیرہ ہے، تو وہ مبنی ہوتی ہے، اس میں سے بھی نہیں ہے، وہ مبنی والاصل کے مشابہ کہلاتی ہے، اس میں سے بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ معرب ہے، یہ جواب ہے، صحیح جواب یہ ہے کہ یہ معرب ہے۔ معرب۔ اچھا، اب یہ معرب ہے اور یہ مجرور ہے، اس کو جر آپ نے جو پہلے جواب دیا تھا وہ وجہ ہے، یعنی مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اب جو جر آ گیا ہے اس کو کون سا جر کہیں گے؟ محلن کہیں گے، لفظن کہیں گے، تقدیرن کہیں گے؟ یہ لفظاً ہے۔ جی، اس یہ کو محلن 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 کیوں کہیں گے؟ محلن کیونکہ تو یہاں محل بنتا ہے مجرور ہونے کی یہ وجہ یہ سے۔ نہیں یہ نہیں، لفظاً ہے۔ جی محلن تو اس میں ہوتا ہے مبنی میں، آپ نے میں نے ابھی بتایا کہ یہ تو معرب ہے، تو جہاں جی مبنی جی آتا ہے تو وہاں محلن ٹھیک ہے۔ کہیں گے، ٹھیک ہے، اور جو تقدیرن ہوتا ہے وہ الف مقصورہ میں ہوتا ہے، جو آپ کو کل بتایا تھا، الف مقصورہ میں تقدیرن ہوتا ہے، اور یہ تقدیرن بھی نہیں ہے، یعنی الف ٹھیک۔ مقصورہ بھی نہیں ہے، ہا کے ہا جو ہے وہ یہ الف مقصورہ یہاں ہے نہیں ہے، اور مبنی بھی نہیں ہے، تو اب رہ گیا جی لفظن، تو یہ لفظوں میں دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے نیچے لفظاً زیر پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ، ہم تلفظ ادا کر رہے ہیں زیر کا، تو یہ اعراب بالحرف ہے یا بالحرکت ہے؟ اگلا سوال، حرکت۔ حرکت۔ اعراب بالحرکت ہے، کیونکہ یہ حرکت آئی ہے، وہ حروف یعنی الف واو اور نون میں سے کوئی حرف یہاں نہیں ہے۔ اچھا جی، الرحمانی، تو یہ اسم ہے، آپ نے علامات اسم میں سے الف لام پڑھا ہے اس میں سے، اور اسم میں معرب ہے یا مبنی ہے؟ یہ سوال ہے اب۔ معرب۔ معرب۔ معرب ہے، کیا وجہ ہے معرب کی؟ نہ حرف ہے، جو ابھی نہ آپ نے ماضی بتائی ہے، کہ اس میں نہ امر حاضر ہے، جی نہ ماضی بھی نہیں ہے، مبنی اور اصل ہے، جی ماضی بھی نہیں ہے، نہ اور امر مبنیات میں سے نہیں ہے۔ جی مبنیات میں سے نہیں ہے، تو معرب ہے یہ۔ مبنیات کون کون سے ہوتے ہیں؟ امر حاضر، تمام حروف، اور امر حاضر، فعل ماضی، اور تمام جو حروف، اس کے مشابہ ہو فعل اس کے، ماضی۔ اور میں بتا بھی دوں کہ اس کے مشابہ کا مطلب کیا ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حروف محتاج ہوتے ہیں غیر کے، یعنی با، لفظ با آیا بسم اللہ، صرف با ہوتا تو آپ کو سمجھ میں بات نہ آتی، یہ محتاج ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز آئے، کوئی لفظ آئے جس سے بات پوری ہو، تو ایسے ہی جو اسماء اشارات ہے، اسماء موصولہ ہے وغیرہ، ضمیریں ہیں، ضمیریں میں مبنی ہیں، تو یہ صرف ضمیریں آ جائیں، صرف اسماء اشارات آ جائے، صرف اسماء موصولہ آ جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی، جب تک مشار الیہ نہیں آئے گا اسماء اشارہ کے ساتھ، اور اسماء موصولہ کے ساتھ صلہ نہیں آئے گا، اور ایسے ہی ضمیر جو ہے وہ کسی کے ساتھ ملی ہوئی یا متصل یا منفصل ہو تو وہ ضمیر کسی کے ساتھ آئے گی نہیں، تو تب تک یہ غیر کے محتاج ہوتے ہیں، تو جب یہ غیر کے محتاج ہوتے ہیں تو مبنی بھی غیر کا محتاج ہوتا ہے، یعنی مبنی میں سے جو حروف ہوتے ہیں وہ غیر کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مبنی الاصل کے مشابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان تینوں میں یعنی مبنی الاصل، یہ جو تین ہے نا یہ مبنی الاصل کہلاتے ہیں، بنیادی مبنی یہ تین ہے، اور باقی جو ہے وہ مبنی الاصل کے مشابہ کہلاتے ہیں، مبنی الاصل کے مشابہ۔ اچھا، تو الرحمانی یہ مبنی الاصل میں سے بھی نہیں ہے، مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ جواب ٹھیک بن گیا، اب یہ ہے معرب۔ اچھا، تو معرب میں سے ہم اس پر حرکت پڑھ رہے ہیں، وہ حرکت ہم لفظاً پڑھ رہے ہیں، محلاً پڑھ رہے ہیں، تقدیراً پڑھ رہے ہیں؟ لفظاً۔ لفظاً کون سی حرکت پڑھ رہے ہیں؟ بالحرف، بالحرکت؟ زیر۔ بالحرکت۔ حرکت بالحرکت۔ والی جو ہے وہ جو ہے حرکت ہے، حرف والی نہیں ہے، بلکہ حرکت، اعراب بالحرکت ہم ادا کر رہے ہیں لفظوں میں، تو یہ ہے لفظاً، جی مجرور لفظاً۔ اچھا، یہاں پہ جو مجرور آیا نا الرحمانی، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ یہ مجرور کیوں ہے؟
मुजाफ है अल्लाह की तरफ। नहीं, मुजाफ मुजाफ इले में तो आपने माना वो पढ़ा है कि का के की ये आते हैं। अब मैं तर्जुमा करता हूँ, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ठीक है। यहाँ तो मुजाफ इले हैं, लेकिन आगे जब मैं तर्जुमा करता हूँ तो वहाँ के नहीं आएगा, देखिए जो कि रहमान है रहीम है, जो कि मौसूफ होने की वजह से हाँ, ये एक इस्तिलाह है नहू की, मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत, अल्लाह मौसूफ। की सिफत है ये। जी, मौसूफ मौसूफ का अल्लाह माना है। होता है, मौसूफ का माना होता है जिसकी सिफत बयान हो रही हो। मौसूफ का माना है जिसकी सिफत बयान हो रही हो, और सिफत का माना सिफत यानी उसकी सिफत क्या है। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह में मुझे बताएंगे कि अर्रहमान, कि वो रहम करने वाला है, मेहरबान है, ये सिफात किसकी बयान हो रही है? अल्लाह की। अल्लाह की। तो यहाँ मौसूफ क्या अल्लाह। हुआ? अल्लाह मौसूफ हुआ, उसकी सिफत क्या है? रहमान। रहमान होना, अर्रहमान। रहीम होना, ये उसकी सिफत है। तो आप एक उसूल लिख लें कि जो एराब मौसूफ का होता है वो एराब सिफत का होता है। ये लिख लीजिएगा, जो एराब मौसूफ का होता है वही एराब सिफत का होता है। जो एराब मौसूफ का होता है, मौसूफ का माना जिसकी सिफत बयान की जा रही हो, जैसे लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह की सिफत बयान हो रही है, जो एराब मौसूफ का हो वही एराब सिफत का होता है। सिफत रहमान रहीम। तो देखें लफ्ज़ अल्लाह के नीचे ज़ेर है, तो आगे देखें रहमान, नून के नीचे ज़ेर, रहीम उसके मीम के नीचे ज़ेर, तो ये मौसूफ सिफत बनते हैं। अच्छा जी, उम्मीद है लिख लिया होगा। आगे चलते हैं, अल्हम्दु, ये मुअरब और मबनी में से मुअरब। और अब मुअरब की वजह, वही मबनियात में वही से नहीं। मबनियात में से नहीं है। ना मबनीउल हर्फ है, असल भी, मबनीउल असल में भी नहीं है। में मबनीउल भी नहीं असल है। तीन चीज़ें हैं जी, तमाम हरूफ, फ़ेल माजी, अमर हाजिर, उसमें से नहीं है। और जो मबनीउल असल के मुशाबे है उसमें से भी नहीं है। ठीक है, तो अल्हम्दु, ठीक है, मुअरब है। तो इस पे जो हरकत हम पढ़ रहे हैं, लफ्ज़न या महल्लन या तकदीरन? लफ्जन। लफ्ज़न है। लफ्जन। ठीक है, लिल्लाहि, लाम जर है, उसने उसको जेर दिया लफ्ज़ अल्लाह को, जैसे बिस्मी, ये मीम के नीचे जेर, ठीक है। लिल्लाहि, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का परवरदिगार है। तो इसमें मैंने तर्जुमा करते हुए कहा कि की आया नहीं आया, ठीक है। तो अब आपको मालूम होना जी। चाहिए कि लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है जो रब है। तो रब ये क्या हुआ? सिफत। किसकी सिफत है कि वो परवरदिगार है? किसका अल्लाह। परवरदिगार होना किसकी सिफत है? अल्लाह की। तो ये रब ये क्या है? सिफत। किसकी सिफत? अल्लाह की अल्लाह सिफत, की। अल्लाह की सिफत। अच्छा, अब जरा आगे, रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का परवरदिगार। तो अल आलमीन ये क्या हुआ? मुअरब। ये मौरब तो है, मुजाफ लेकिन मौरब नहीं, इलैह। मुजाफ मौसूफ इलैह। सिफत है या मुजाफ इलैह है जी? मुजाफ इलैह। ये मुजाफ इलैह है, क्योंकि इसके तर्जुमे में का आ गया, तमाम जहानों का परवरदिगार है। तो रब भी, ये इसको कहेंगे मुजाफ, और ये सिफत भी है, मुजाफ भी है, ठीक है। और अल आलमीन ये मुजाफ इलैह है। अब आपसे सवाल करूंगे कि अल आलमीन ये मुअरब है या मबनी है? ये मुअरब है। मुअरब है, ठीक है। तो मुअरब की वजह क्या है? ये मबनियात में से नहीं है। मबनियात में से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मुअरब है, सही बताया आपने। अब अगला सवाल ये है कि यहाँ पे एराब बिल हरफ है या बिल हरकत है? बिल हर्फ है। शाबाश, बिल्कुल सही बताया, माशाअल्लाह।
تو العالمین یہاں پر اعراب بالحرف، کون سے حرف کے ساتھ اعراب ہے؟ یا ساکن، جی یا یا ہے، یا بس یا کہیں گے، یا یا کی وجہ سے یا یہ اعراب بالحرف حرف آیا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مجرور. اور یہاں پہ تو مجرور نہیں آیا، یہاں تو یا آ گئی ہے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہاں پہ اعراب بالحرف یعنی یا کے ساتھ حرکت. میم جی میم پر ہے. جی نہیں، میم میم حرکت نہیں ہے، یا یعنی یا والی حرکت ہے، اس کو یا والے حرف ہے، یہ اعراب بالحرف ہے، حرکت نہیں، اعراب بالحرف ہے. اچھا جی، یا کے ساتھ اعراب ہے، تو رب العالمین. اچھا اچھا جی مولانا، جہاں اعراب بالحرف ہوگا جی وہاں اس حرف کے اوپر جیسے یہاں یا کے اوپر جزم ہے، جی، تو وہاں جزم کی وجہ سے مسلمون اور مسلمان مسلمین، یا مسلمین، مسلمین، تو یہ جزم نہیں، اس کو جزم نہیں کہتے، یہ اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں، بس یا آ گئی، اب اس میں جزم نہیں، جزم جو ہے وہ اعراب بالحرکت میں آ جاتا ہے. اعراب ٹھیک ہے. بالحرکت کو آپ کو کھول کے دیکھیں گے تو وہاں آپ کو مل جائے گا یہ جزم، یہ اعراب بالحرکت ہے، اعراب بالحرف میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محلن یہاں اعراب بالحرف ہے، کیونکہ جزم تو یہاں ظاہر ہو رہی ہے. اچھا، یہ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ رحمان مضاف ہے، کہتے ہیں مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، تو یہاں میں نے تو یہ تو عرض نہیں کیا کہ یہاں مضاف ہے، میں نے موصوف صفت بنایا ہے، وہاں پہ الف لام آتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں. اب آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے، کوئی ساتھی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی حضرت میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ یہ جو عالمین میں یا ہے جی، لفظاً لفظاً یعنی ہے لفظاً ہے، کیا؟ لفظاً لفظ ہے تو جی جی بولیں. جی لفظاً ہے، یعنی ہم تلفظ ہم سے یہ یا ادا کر رہے ہیں نا. ہائفن ہے جی نہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محلن محلن نہیں کہہ سکتے، محلن، نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں کیونکہ جزم تو ظاہر ہو رہا ہے. محلن کا معنی ہے کہ مبنی ہو، یہ مبنی ہے ہی اچھا نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. مکس نہیں کرنا، محلن مبنی کے ساتھ خاص ہوتا ہے. تو جیسے مثال بسم اللہ میں با ہے، یہ محلن کہیں گے اس کو. اور باقی جتنے ابھی ہم نے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے معرب پڑھے ہیں، تو اس میں اعراب بال حرکت یا حرف میں لفظاً ہے، اکثر لفظاً ہی آ رہا ہے. دیکھیں آپ تلفظ کر رہے ہیں، یا کا ٹھیک ہے تلفظ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم یہ ہم پڑھ چکے، تو یہ الرحمن الرحیم یہ کس کی صفت بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کی. جی بالکل، لفظ اللہ کی صفت، یہ صفات ایک تو رب العالمین ہے، ایک الرحمن ہے، ایک رحیم ہے. دیکھو آگے کچھ اور بھی آ رہا ہے، دیکھیں اور بھی صفات آ رہی ہے، دیکھیں مالک کی، دیکھیں مالک کی، اور کیا ہے؟ مالک ہے، کس کا؟ یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ سارے مضاف الیہ بن رہے ہیں. تو مالکی کے نیچے جو زیر آئے یہ کیوں آیا؟ صفت ہے، یہ صفت موصوف ہے کس صفت کی؟ اللہ کی اللہ. صفت، اللہ کی صفت ہے. معرب ہے مبنی ہے؟ مورب معرب ہے. ٹھیک ہے. اعراب حرکت ہے بالحرف ہے؟ بالحرکت، بالحرکت ہے. لفظاً محلاً تقدیراً؟ لفظاً. لفظاً. لفظاً ہے. ماشاء اللہ. یوم الدین، تو یوم الدین یہ بھی یوم مبنی معرب میں سے معرب، معرب ہے. اچھا، جو معرب ہے تو اعراب بالحرکت پڑھ رہے ہیں یا بالحرف پڑھ رہے ہیں؟ بالحرکت، حرکت کے ساتھ لفظاً تقدیراً محلاً میں سے لفظاً. لفظاً ہے. الدینی، الدینی یہ بھی معرب ہے. معرب، دیکھیں جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہو چکا ہے، لفظاً مجرور ہو چکا ہے تو بس معرب ہے. مبنی ہوتا تو یہاں لفظاً مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جر نہ آتا. اچھا جی، اب آگے اصل سوال کی طرف اب آ جائیں. ایاک، ایاک کون سی ضمیر ہے؟ مخاطب کی ضمیر ہے.
جی مخاطب کی ضمیر تو ہے لیکن منفصل مفعول منفصل ہے متصل ہے منفصل منفصل ہے منصوب ہے مرفوع ہے منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. جی بالکل صحیح مفعول ہے منصوب ہے نعبدو فعل کا یہ مفعول بن رہا ہے. اچھا اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ ضمیر ہے تو مبنی ہے. جی محلن جی ضمیر ہے تو مبنی ہے. جی ضمیر تمام ضمیریں مبنی ہوتی ہے. اچھا یہ مبنی الاصل ہے یا مبنی الاصل کے مشابہ ہے؟ مبنی الاصل. نہیں مبنی الاصل تو تین چیزیں ہیں. مشابہ مشابہ اس کی مشابہ ضرورت ہے. تین ٹھیک چیزیں ہو کون گیا. کون سی ہے مبنی الاصل کی؟ حرف تمام حروف تمام جی اور فعل امر ماضی. حاضر فعل جی ماضی. فعل ماضی اس میں سے یہ نہیں ہے تو یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے. بالکل ٹھیک بتایا. اچھا یہاں پہ اعراب محلن ہے لفظن ہے تقدیرن؟ حلن ہے. محلن ہے کیونکہ یہ مبنی ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا نعبد یہ فعل ہے معرب ہے مبنی ہے؟ دیکھو یہ فعل مضارع ہے فعل ماضی نہیں ہے. جی یہ امر معرب حاضر ہے. نہیں جی جی جی. امر حاضر بھی نہیں ہے اور حروف میں سے بھی نہیں ہے مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے. اور اس پر کوئی عامل آ جائے تو نعبدو کے دال پر جو ضمہ آ رہا ہے یعنی مرفوع ہو رہا ہے تو یہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ جب اس کے شروع میں ہم حروف ناصبہ لگا دیتے ہیں تو اس پر بدلتا کیا ہے. آ جاتا ہے؟ نصب آ جاتا ہے. نصب حروف آتا ہے. جی جازمہ لگاتے ہیں تو تب جزم آتا ہے جزم آ ساکن. جاتا ہے. تو یہ دیکھو بدل جاتا ہے نا جب عامل بدلتا ہے تو یہ بدل جاتا ہے. تو یہ کیا ہوا معرب اور مبنی میں سے؟ معرب. معرب ہے. ٹھیک ہے اچھا حضرت یہ اس میں مضارع میں سے تو ہے نا؟ جی مضارع میں سے ہے بالکل ہے جی ٹھیک ہے. معرب ٹھیک ہے. ہے. اچھا جی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نستعین تو نستعین یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ متکلم جمع متکلم. جمع متکلم. جمع متکلم کا صیغہ ہے نستعین. استعین نستعین جمع متکلم کا صیغہ ہے. اچھا یہ معرب ہے یا مبنی؟ یہ بھی معرب یہ ہے. بھی معرب یہ ہوا. ٹھیک ہے. آگے سوال ہے اہدی یہ ہے امر حاضر ٹھیک ہے جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ امر حاضر یہ ہے اہدی. آپ حکم دے رہے ہیں کس کو؟ حاضر کو. کیا دے رہے ہیں حکم؟ یعنی اللہ کو آپ دعا میں ایک طرح کا حکم بھی ہوتا ہے دعا بھی مانگی جاتی ہے حکم بھی ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں ہدایت دے تو حکم ہے کہ نہیں ہے جی جی. اور دعا بھی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ حکم ہو دعا نہ ہو دعا ہو حکم نہ ہو یہ یعنی آپ کو اجنبی سا لگے گا لیکن ہے ایسے ہی ہے یعنی حکم ہے. اہدی یہ امر ہے امر حاضر ہے آپ اللہ کو حکم دے رہے ہمیں ہدایت دے تو یہ ہے فعل امر حاضر یہ مبنیات میں سے ہے. ٹھیک ہے یہ ایسے ہی رہتا ہے کوئی حروف ناصبہ آ جائے حروف جازمہ آ جائے کچھ بھی ہو جائے یہ ایسے ہی رہتا ہے. یہاں تو ویسے آ بھی نہیں سکتے یعنی حروف ناصبہ جازمہ نہیں آ سکتے. ویسے امر کی ابھی بحث ہم پڑھنے والے ہیں تو یہ مبنی ہی رہتا ہے. تو نہ اہدنا نہ کیا ہے معرب اور مبنی میں سے؟ ضمیر. ضمیر ہے. ضمیر مبنی ہے. مبنی کی وجہ ضمیر ہے. ضمیر ہے نا. ضمیر کیوں مبنی ہوتا ہے؟ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے مبنی الاصل حروف کے کے. مشابہ ہوتا ہے حروف کے تو اس لیے یہ فعل کا مبنی ہے. محتاج ہے. جی فعل و اسم کا. اہدنا ہمیں ہدایت دے الصراط المستقیم. تو الصراط ہمیں ہدایت دے کس چیز کی ہدایت دے؟ سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو یہ بھی مفعول ہے ٹھیک ہے الصراط یہ مفعول ہے اور موصوف ہے. موصوف ابھی موصوف صفت پڑھا ہم نے
کہ الصراط یہ موصوف یعنی راستے کی ہدایت دے، وہ راستہ کیسا ہونا چاہیے؟ المستقیم سیدھا راستہ، وہ راستہ جو کہ سیدھا ہے اس راستے کی. تو یہ موصوف صفت ہے آپس میں، اور یہ اہدی کے لیے کیا ہے؟ مفعول ہے. دو مفعول ہے، ایک تو یعنی ہمیں ہدایت دے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، فاعل اللہ ہے، اور کس کو دے؟ ہمیں دے. کون سی ہدایت دے؟ کون سے راستے کی ہدایت دے؟ الصراط الصراط المستقیم، المستقیمہ. تو الصراط کے اوپر جو آپ زبر پڑھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ مفعول صفت ہے. ہے، مفعول ہے. مفعول ہے. مفعول. اور نا ضمیر بھی کیا ہے؟ مفعول، مفعول. مفعول ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اچھا جی، تو الصراط یہ معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے. معرب ہے. اعراب لفظاً تقدیراً محل لفظاً. لفظاً مستقیمہ لفظاً محلاً تقدیراً. اس میں المستقیم میں اس میں محلاً لفظاً ہے یہ. صفت موصوف کی وجہ سے. جی یہ ہے لفظاً. لفظوں میں دیکھیں آپ، مستقیمہ جو صراط پر جو حرکت تھی وہی مستقیمہ پر آ گئی. جی وہی اعراب اس پر آ گئی. تو یہ اعراب لفظاً ہے، تو ہم تلفظ میں میم پر تلفظ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے صراط الذین چلیں. امید ہے کہ یہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج یہی تک کافی ہے انشاءاللہ.